الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھنے کے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری طرف، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی تو اس سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے ان پر آیا تو ان کو ڈرائے یا نہ تو ان کو ڈرائے، نہیں ایمان لائے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم بڑا۔ ربط تفسیر کبیر ابو الشہود بیان القرآن بلغۃ الحیران اور سبق الغایات فی نشط الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلی صورت میں تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال تھا، درخواست تھی کہ ہمیں ہدایت۔ اب اس میں درخواست کی قبولیت ہے کہ وہ ہدایت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہم نے ہدایت والی کتاب تم کو دی۔ اس میں ہدایت کی درخواست تھی، اس میں اس کی اجابت ہے کہ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب اور ہدایت کے بارے میں اصولاً 3 طبقے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے۔ المتقین سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ ہدایت کو انہوں نے دل سے بھی مانا، زبان سے بھی مانا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کو نہیں مانتا، نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے۔ اس طبقے کا ذکر ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک، اس طبقے کا ذکر۔ تیسرا طبقہ وہ جو زبان سے مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا، کیونکہ ان کا خطرہ اور خدشہ زیادہ ہے، اس لیے اگلا سارا رکوع انہی کے بارے میں۔ تو یہ یا ایھا الناس اعبدوا تک کا میں نے ربط عرض کر دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی درخواست اہدنا، اس صورت میں اس کی اجابت ہے کہ ذالک الکتاب ھدی، یہ ہدایت ہم نے ہے۔ پھر اس ہدایت نامہ کے بارے میں ایک گروہ جو دل اور زبان سے مانے، پہلے ان کا ذکر ہے۔ پھر ان کا ذکر جو نہ دل سے مانتے نہ زبان سے، پھر ان کا ذکر جو زبان سے ماننے کو تو دعویٰ کرتے دل سے نہیں مانتے۔ نام اس کا سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا لفظ عربی میں یطلق علی الذکر والانثی، نر پر بھی بولا جاتا ہے بیل، مادہ پر بھی بولا جاتا ہے انثی۔ قاموس اللغات جو لغت کی کتاب ہے، مختار و شہا
تاج العروج سب میں تصریح. یہ آگے اپنے مقام پر آئے گا کہ گائے تھی یا بیل تھا، ونقریب انشاءاللہ پیش آئے گا. تو سورۃ البقرہ کا معنی یہ ہے سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر آئے گا. مدینہ طیبہ میں یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، 40 اس کے رکوع ہیں، 286 کی آیت. الف لام میم کے متعلق اچھی طرح سے بات سمجھ لینا اور نوٹ کر لینا. تفسیر مظہری وغیرہ میں ہے کہ 29 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں ایسے حروف آتے ہیں، 29 بست و نو. تفسیر مظہری وغیرہ میں تصریح 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ الف لام میم، الف لام را وغیرہ وغیرہ الفاظ آتے ہیں. ان کو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی حروف مقطعات سے تعبیر کرتے. پھر ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا یا نہیں. تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ سر فیما بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اوروں کو معلوم دی. دوسری تفسیر کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالی عالم بمرادی بذالک، ان کی مراد کو صرف رب تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تیسری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں روایت ہے. کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں بے اسناد صحیح کہ یہ جو صورتوں کی ابتدا میں حروف ہیں ہیا من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کے نام ہیں. اس قول کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ ناموں سے کیا مراد ہے. بینی الف لام میم نام ہے، الف لام را نام ہے. تو ایک طبقہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نام ہے. ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو 99 ہیں، ان میں تو الف لام میم خدا کا نام نہیں ہے، الف لام را اللہ کا نام نہیں ہے، حامیم رب کا نام نہیں ہے. تو یہ کیسے رب کے نام ہے؟ تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، ابو سعود، مظہری وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 نہیں، 5,000 اسماء، اللہ تعالیٰ کے 5,000 نام ہیں جو پہلی کتابوں میں، صحیفوں میں، وہی الہی میں نازل. 99 نام جو ہے وہ مشہور ہے. تو 5,000 اسماء نے اللہ، ان میں یہ بھی. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایک اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا الف سے مراد اللہ جل جلالہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام علم ہے، جو واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال. اور لام سے مراد لطیف، میم سے مراد مالک.
چوتھی تفسیر یہ ہے کہ الف سے مراد ہے اللہ تعالی، لام سے جبرائیل علیہ السلام، میم سے محمد تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالی سے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے یہ کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ چھٹی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ الف یہ مقطع ہے اعلی، مقطع کے معنی کاٹا۔ مثلا کسی شخص کا نام ہے محمد شفیع، تو لفظ محمد سے میم الگ کر دو، شفیع سے شین الگ کر دو، میم شین، تو میم شین کی ڈائری بن جائے گی، میم شین اختصار کے لیے۔ تو اس کو کہتے مقطع، لفظ سے ایک حرف کاٹ کر کے اختصار کے لیے بولا جاتا ہے، ہر زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہتے کہ الف جو ہے آلاء اللہ، آلاء الین یا الین یا الون کی جمع کما سیجیء انشاء اللہ العظیم، اور نام لطف اللہ سے کنایا ہے، میم ملک اللہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ آلاء اللہ نعمتیں بھی رب کی ہیں، لطف اللہ لطف و کرم بھی رب کا ہے، ملک اللہ ملک بھی اللہ تعالیٰ نے کا۔ یہ مختصر باتیں میں نے کہہ دی۔ ذالک الکتاب، ذالک کا اشارہ تو بعید کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں ہم مانا کرتے یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، تو اس کا ایک معنی تو کرتے ہیں دلائل الاعجاز میں، مختصر معانی مطول میں، کہ بعید کا اشارہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یہ کتاب کی بڑی بعظمت ہے، اس واسطے ذالک کا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت اور بیت العظمت۔ اس بیت العزت اور بیت العظمت تک سارے کا سارا قرآن کریم دفعتاً اترا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہی مراد، ابن کثیر وغیرہ میں تصریح موجود۔ اور اس بیت العزت اور بیت العظمت سے 23 سال میں 20 سال میں آپ کی ذات گرامی پر۔ تو جس وقت یہ سورت اتری تو ابھی قرآن پاک سارا اترا تو نہیں تھا، تو ذالک الکتاب وہ کتاب جو اس بیت العزت کا روم ہے، تو اس وقت وہ ذالک کا اشارہ بعید کا اپنی حقیقت کہ وہ کتاب تو وہاں ابھی تک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کیونکہ سارا قرآن پاک ہمارے پاس ہے تو اس لیے مانا کرتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک۔ یہ ذالک الکتاب صفت موصوف مبتدا، لا ریب فیہ اس کی خبر۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا کہ یہاں تو نفی ہے جنس کی، اور قرآن پاک میں تو شک کرنے والوں نے کیا۔ آج ہی آپ پڑھیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بارے میں شک کرنے والوں نے شک کیا تھا۔ تو جہاں نفی اس میں کوئی شک نہیں، وہاں اس بات ہے کہ اس میں شک کرنے والوں نے شک کیا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، تو اس کا جواب بیضاوی، مدارس، ابو سعود وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ دیا ہے کہ موضوع جب بدل جائے تو کوئی تعارض نہیں، کیونکہ تعارض کے لیے 8 شرطیں چاہیے، وحدت موضوع، محمول و مکان، الآخر۔ تو یہاں موضوع ہے کہ نہیں، وہ کیسے
یہاں موضوع لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، جہاں موضوع قرآن، اور وہاں موضوع ہے وہ لوگ کافر، ان کنتم، اگر تم ہو شک میں، بات سمجھ آتی؟ اگر تم ہو شک میں، تو وہاں موضوع ہے ذوات کفار، جہاں موضوع ہے قرآن۔ تو جب موضوع ایک نہ رہا تو تعارض کہاں سے؟ قرآن میں تو کوئی شک نہیں، ہاں تمہارے دلوں میں شک ہو۔ خیالی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو یوں سمجھایا، جیسے کہتے ہیں کہ کھانڈ اور شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن صفراوی مزاج آدمی ہو، بخار میں مبتلا ہو، تو وہ کہہ دے گا کہ الحسل مر، شہد کڑوا ہے، شہد سے نہیں کڑوا، اس کا اپنا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ تو خیالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مزاج کا بگاڑ ہے، شہد میں کوئی، تو قرآن میں تو کوئی شک نہیں، ہاں کفار کے سوئے مزاج کی وجہ سے شک ان کے دلوں میں ہدن۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں خبر ثانی بھی کہا، اس کو حال بھی بنایا۔ اب جہاں سوال پیدا ہوگا کہ ہدن تو مصدر ہے، تو مصدر کا جو وصف ہے ذات پر، ذالک الکتاب پر حمل کیسے؟ حال ہو تو، خبر ہو تو اس کا ہونا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں ہدن جو ہے مصدر فاعل کے معنی میں ہادن للمتقین، تو اس میں فاعل بھی ذات ہوتی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں الحمل للمبالغہ، حمل مبالغے کے لیے، جیسے زید صوم، زید عدل، تو زید نے روزے رکھ کر کے صائم نہیں رہا، صوم بن گیا، عدل کرتے کرتے عادل بھی عدل بن گیا، تو الحمل مبالغۃ، یہ دوسری بات۔ اب یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے۔ وقایتی ذرا بابا قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا اعلیٰ حصہ ہے شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، اور ادنا ہے خلاف اولا چیز سے بچنا، وبینہما مراتب و کثیرہ، درمیان میں بہت سے مسئلے۔ تو تقوی کے معنی بچنا، شرک کفر سے لے کر ادنا چیز تک جو بری ہے اس سے بچنا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بننا تو کوئی مال کی بات نہیں، پرہیزگار تو پہلے ہی پرہیزگار ہے، تو ان کے لیے ہدایت ہونا کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو تھا جو غیر متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے مشہور دو جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ بالفعل قرآن پاک سے متقی فائدہ اٹھا، اور بالقوہ سب کے لیے ہدایت۔ دوسرے پارے میں پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ناس کا لفظ۔ اور سورۃ الفرقان کی ابتدا میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس عالمین میں جنات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو بالقوہ تو تمام انسانوں کے لیے اور عالمین کے لیے ہے، اور بالفعل اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ متقین سے مراد یہ کہ فی الحال تو متقین سائرون سواد کے ساتھ، سائرون الی التقوی، جو اس کو مان کر عمل کر کے متقی بن جائیں گے، پہلے نہیں تھے متقی، ان کے لیے ہدایت تھی، مانا انہوں نے متقی۔ اب متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ پہلی وصف ان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب،
بن دیکھے چیزوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے پیغمبروں کو نہیں دیکھا, فرشتوں کو نہیں دیکھا, اور خدا کرے جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے. اسی طرح قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا, جنت کو نہیں دیکھا, دوزخ کو نہیں دیکھا, پلسرات کو نہیں دیکھا, میزان کو نہیں دیکھا. اور سب پر ایمان ہے کہ سب بن دیکھی ایماندار. دوسری صفت ان کی یہ ہے نماز قائم کرنا. اقامت و صلاۃ میں وہ تمام شرائط ملحوظ ہوتی ہیں. وقت کا خیال ہے, ارکان کا خیال ہے, واجبات کا, مستحبات کا پورے طریقے سے جمع. اور تیسری صفت ان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی خرچ کرتے. اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مال سے, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقات بھی دیتے ہیں. لیکن علامہ اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ البحر المحیط میں, اور آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ روح المعانی, اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ينفقون عام ہے. مما رزقناہم میں علم بھی شامل ہے. علم کی دولت اللہ نے کسی کو دی, اس سے خرچ کرتا. قوت بدنی کو بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی, قوت بدنی دی, وہ اپنی صحت اور قوت بدنی کمزوروں کے لیے خرچ کرتا. اس میں اصابت و رائے دی کہ کسی نے مشورہ طلب کیا آپ سے, آپ صحیح معنی میں اس کو مشورہ دیتے ہیں, یہ آپ نے صحیح مشورہ رائے دی, یہ اس میں مال بھی شامل ہے. وہ مما رزقناہم میں صرف رزق کی مراد نہیں بلکہ خدا کے عطیات سب شامل ہیں. علم, قوت بدنی, اصابت و رائے اور مال سب دیتے. اور ان کی کیا خوبی ہے, وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک, جو کہ تیری طرف اتاری گئی. قرآن بھی اتارا گیا, آگے بات آئے گی انشاءاللہ, حدیث بھی اتاری گئی. اور اس چیز پر بھی جو تجھ سے پہلے اتاری گئی, وہ پہلی کتابیں ہیں, شریفیں ہیں, وہی الہی ہے, ہمارا سب پر, اور آخرت پر یقین رکھتے. یہ ہے اوصاف متقین. اب نتیجہ کیا ہے ان کا؟ نتیجہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم, یہ ہی ہدایت سے فائدہ اٹھانے. وہ جو ذالک الکتاب ھدی تھی نا, اس ہدایت والی کتاب سے انہوں نے فائدہ, اور رب نے وہ ہدایت ان کو. اولئک هم المفلحون, یہ لوگ ہیں فلاح پانے. تو یہاں تک اس ہدایت والی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے دل اور زبان سے ماننے والوں کا ذکر. آگے ان کا ذکر جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے مانتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, برابر ان پر آیا تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے, نہیں مان رہے. اب یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوا کہ یہ بات تو واقعی کے خلاف ہے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت پہلے کافر تھے تو ایمان تو لائے. تو یہ کیسے فرمایا کہ کافر لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے, ڈرائے تو یا نہ ڈرائے, تو واقعے کے خلاف ہے. تو بیضاوی روح المعانی, کبیر, خازن, معالم التنزیل وغیرہ میں تصریح ہے. کہتے ہیں اس سے وہ کافر مراد ہے جو آخر دم تک کفر میں رہے, ایمان ان کی قسمت میں نہ تھا. کا ابی جہل و عتبہ و شیبہ, آگے پھر ان کے نام بنتا ہے کہ وہ جو کفر پر مرے لا یؤمنون کا مصداق سے. دوسرا اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا کام آپ کے سپرد کیوں کیا؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, آیا تم کو ڈرائے یا نہ ڈرائے, تو یہ بیکار کام آپ کے سپرد کیوں؟
تو اس کا جواب انہی تفسیروں میں ہے، فرماتے ہیں آپ کے حق میں بیکار یہی ہے، اس لیے کہ آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اسی لیے فرمایا کہ سواء علیہم، یہ نہیں فرمایا سواء علیکا، علیکا نہیں فرمایا، علیہم فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے، وہ مانے نہ مانے، مبلغ کو تبلیغ کا ثواب ہے، فائدہ ہے، تو مانے نہ مانے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ